مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فورسز نے نہ صرف کشمیریوں کی منظم نسل کشی کا سلسلہ مزید تیز کر دیا ہے بلکہ حراستی گمشدگیوں کا لامتناہی سلسلہ بھی بدستور جاری ہے۔ سری نگر مقبوضہ کشمیر کے پی ایچ ڈی اسکالر ہلال احمد کی پراسرار گمشدگی اس کی تازہ مثال ہے۔ ہلال کے غمزدہ اہل خانہ اس کی بازیابی کے مطالبے کے لیے گزشتہ کئی روز سے سراپے احتجاج ہیں۔ بتایا جاتا ہے ہلال اپنے چند دوستوں کے ہمراہ ضلع گاندربل کے علاقے ناروناگ ٹریکنگ کے لیے گیا تھا، جس دوران وہ پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ وہ ٹریکنگ کے لیے نکلا تھا لڑکوں کے ساتھ۔ ہم نے ہر پہاڑ، ہر چٹان، ہر دریا ڈھونڈا، ہر محلے میں ہم گئے، وہاں گاؤں گئے، وہاں نہیں کوئی ٹریس مل رہا ہے۔ پھر گیا تو گیا کہاں، زمین کھا گئی اس کو کہ آسمان نکل گیا۔ ہمارا بھائی جو 7 دن سے مل نہیں رہا، وہ کہاں ہے ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہا، کوئی کلو بھی نہیں مل رہا ہے۔ کل ہمارے گھر پہ بادل چھائے تھا، اٹ واز سو شاکنگ دیٹ آل ہیپننگ دیٹ آر ٹچنگ از نو مور۔ لواحقین کو خدشہ ہے کہ بھارتی فوج اور ان کے ایجنڈوں نے ہلال کو اغوا کرنے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے۔ احتجاجی مظاہرے میں شامل لوگوں جنہوں نے کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے، پی ایچ ڈی اسکالر کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا۔ غمزدہ لواحقین کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہلال احمد کو ہر جگہ تلاش کیا، تاہم کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ہلال احمد کی گمشدگی کے بعد پولیس کے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ کبھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عسکریت پسندوں کی صفوں میں شامل ہوا ہے اور کبھی ان کو جھڑپنے مارنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ان متضاد بیانات کی وجہ سے متاثرہ خاندان کا اضطراب دن بدن اور بڑھتا جا رہا ہے۔ ہلال احمد ڈار یہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہے کشمیر یونیورسٹی میں، جاب کرتا تھا دلی میں 3 سال، وہاں وائرس ہو گیا اس لیے گھر سے ہی آفس پر کام کرتا تھا۔ ان دی مین ٹائم اس کو یہاں کشمیر یونیورسٹی پی ایچ ڈی نکلا، ابھی کلاسز نہیں شروع ہوئے، سو ہی از ویٹنگ فار دی کلاسز دیئر، اینڈ آلسو وہ گھر میں ہی جاب کرتا ہے اپنی کمپنی کا جو ہریانہ میں وہ کام کرتا ہے۔ اس کا ایڈریس ہم نے فل پولیس کو دیا ہے کہ وہ کہاں کام کرتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو ٹیگ کر رہے ہیں کسی جماعت کے ساتھ تو کیسے آپ لوگوں نے کل یہ نیوز دی تھی کہ 22 مثال دار وہ شہید ہو گیا انکاؤنٹر میں۔ سو وی آر ٹیکنگ اگینسٹ، ہم بہت حیران رہ گئے۔ ہم تو ادھر جنگلوں میں دیکھ رہے ہیں اس کو، جنگل میں کیسے کھو گیا، یہ ادھر ہمیں نیوز دے رہے ہیں کہ انکاؤنٹر ہو گیا، اس کا انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ مجھے یہی شکایت ہے کہ آپ اس کا فیس بک بھیج دیجیے۔ اس کے پاس فون ہے، 20-22 سال سے فون کر رہا ہے استعمال، اس کا ریکارڈ دکھے، ایک دن بھی وہ مس ہو گیا گھر سے یا پلیس آف پوسٹنگ سے، ایک دن بھی آؤٹ آف لوکیشن ہو گیا ہے وہ۔ اگر وہ ایک دن ہو گیا آؤٹ آف لوکیشن، ہم ریسپانسبل ہے اس کی۔ ہم رات بھر پریشان رہے، دن بھر ادھر بہت لوگ جمع بھی ہو گئے، ٹیئر گیس چل گئے ادھر، بیکاز پیپل آر سرپرائز کہ ایسا بچہ جو بے گناہ ہے یہ بلی چڑھائیں گے اس کو۔ ایسی ہی نیوز میں آئے گی اب تو مر جائیں گے مرنے سے پہلے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حال ہی میں ایک چونکا دینے والا انکشاف ہوا ہے کہ بھارتی فورسز کشمیری نوجوانوں کو محاصروں اور تلاشیوں کی کارروائیوں کے دوران گھروں اور جیلوں میں اٹھانے کے بعد انہیں مجاہدین قرار دے کر جعلی مقابلوں میں شہید کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کو فوج کی نگرانی میں نامعلوم مقامات پر دفن کر رہی ہے۔ اس انکشاف کے بعد ہلال احمد کے اہل خانہ اور دیگر لاپتہ افراد کے ورثہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حراستی گمشدگیوں اور فرضی جھڑپوں کی تاریخ بہت طویل اور دردناک ہے۔ قابض فورسز نے دوسرے جرائم کا ارتکاب کرنے کے علاوہ 10,000 کشمیریوں کو گرفتاری کے بعد لاپتہ کر دیا ہے۔ لواحقین کو خدشہ ہے کہ ان میں سے بیشتر کو فرضی جھڑپوں میں شہید کر کے نامعلوم قبروں میں دفن کر دیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حراستی گمشدگیوں کے شکار افراد کے عزیز و اقارب کا مطالبہ ہے کہ ان کے بچوں کی بازیابی، گمنام قبروں میں دفن افراد کی شناخت اور دیگر بھارتی جرائم کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ایک کمیشن قائم کیا جائے تاکہ بھارت کا حقیقی چہرہ سامنے آ سکے۔ بھارتی شفاق فورسز کی درندگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب وہ معصوم اور کم سن بچوں کو بھی فرضی جھڑپوں میں شہید کر رہے ہیں۔ ضلع پلوامہ کے علاقے ترال میں 8 سالہ معصوم بچے نہیان بٹ کا شفاقانہ قتل اس سلسلے کی تازہ کڑی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے معصوم بچے کی قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بچے کا بہیمانہ قتل انسانی زندگی اور انسانیت کے بنیادی اصولوں کی توہین ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے بھارت نے نہ صرف کشمیری عوام کو محصور کر رکھا ہے بلکہ قتل و غارت گری اور دیگر مظالم میں خوفناک اضافہ ہوا ہے۔ ان حالات میں اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں دم توڑتی انسانیت کو بچانے کے لیے آگے آئیں